السلام علیکم۔ بھارت خود یونائٹڈ نیشنز کے پاس گیا اور وہاں پر مسئلہ کشمیر کے لیے ایک تجویز یہ طے پائی کہ مسئلہ کشمیر کا حل یونائٹڈ نیشنز کی استصواب رائے کے تحت ہوگا۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے گا۔ 70 سال ایک پوری قوم جو ہے پتہ نہیں کتنے اربوں ڈالر اس کے اوپر صرف ہو گئے، مسئلہ بھی حل نہیں ہوا۔ انڈیا نے ایک نئی چنگاری جو ہے آج اس کا آغاز کر دیا۔ آرٹیکل 370 اور 35A اس کی بہت تفصیل میں نہ بھی جائیں تو جس کو وہ ٹریٹی آف ایکسیشن کہتے ہیں کہ مہاراجہ رنجیت وہ جو ہری سنگھ تھا اس نے جب ایکسیشن کی ٹریٹی سائن کی تو اس کے تحت یہ تھا کہ کشمیر اپنا انڈیپینڈنٹ حیثیت جو ہے وہ برقرار رکھے گا اور ایک آرٹیکل کے تحت انڈیا کے ساتھ اس کو جوڑا جائے گا۔ انڈیپینڈنٹ ریاست ہوگی، اس کی اسمبلی ہوگی، اس کا نظام حکومت ہوگا، اس کا کانسٹیٹیوشن ہوگا اور سوائے دفاع اور خارجہ امور کے باقی ہر چیزوں میں اس کو مکمل اٹانومی حاصل تھی۔ آج بی جے پی کی ایکسٹریمسٹ ہندو مائنڈ سیٹ جو تھی اس نے اپنا فل ڈسپلے کیا۔ 370 ختم، 35A ختم اور اسے یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا۔ جموں کشمیر اس کی اسمبلی ہوگی لیکن وہ بھی یونین ٹیریٹری کے طور پر، اور لداخ جو ہے اس کی یونین ٹیریٹری کی حیثیت رہے گی، اس کی اسمبلی بھی نہیں ہوگی۔ تو بنیادی طور پر غصب کر لیا آج انہوں نے وہ جو حصہ 70 سال سے جس کے لیے لڑائی جاری تھی۔ تمام آج کشمیری لیڈروں کے آپ بیان پڑھیں تو وہ کہیں گے کہ ہمیں بھارت سے الحاق کر کے کیا ملا۔ مقبوضہ آبادی سے جو آوازیں آئیں محبوبہ مفتی اور باقی لوگوں کی، یہی وہ چیز تھی جو 70 سال سے پاکستان کہہ رہا تھا کہ اس سے الحاق تو تھا ہی غلط۔ وہ ٹریٹی آف ایکسیشن جس کو وہ کہتا تھا کہ وہ ہری سنگھ نے سائن کی ہے، آج اس کی بھی خلاف ورزی خود ہی کر دی۔ ایک انڈین نیوز ویب سائٹ ہے، اس نے کہا کہ ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ایکسیس حاصل کی ہے ان پیجز تک جو کہا جاتا ہے کہ وہ ہری سنگھ نے سائن کیا ہوا تھا۔ وہ ڈاکومنٹ میں اسکرین پہ ڈال نہیں رہا کیونکہ میرے پاس اس کی تصدیق کا کوئی اور انڈیپینڈنٹ ذریعہ نہیں تھا، لیکن اس کے تحت بھی 26 اکتوبر 1947 کو جو گورنر جنرل نے سائن کیے ہوئے ہیں، کشمیر کی وہ حیثیت برقرار رہنی تھی اور کشمیر کی اپنی اسمبلی کی منظوری کے بغیر اس کی لیجسلیٹو اسمبلی اگر کوئی ایسی بل اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کرتی ہے اس کے بغیر اس کی حیثیت کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ آج بھارت نے وہ کر کے دکھا دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی چند ہی دن پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ مودی نے مجھے کہا ہے کہ وڈ یو لائک ٹو میڈیٹ۔ میں کوشش کرتا ہوں اگر وہ ساٹ مل جائے، ہمارے پروڈیوسر صاحب ساٹ کا چلا سکیں، تو ٹرمپ نے کہا کہ میں نے مودی سے کہا کہاں پر، تو اس نے کہا کشمیر پہ، تو اس نے کہا کہ میں تو ضرور کروں گا۔ تو اس نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے پوچھا کہ وڈ یو لائک می ٹو میڈیٹ، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 1 ارب سے زائد جو سب کانٹیننٹ کی آبادی ہے، بر صغیر کی آبادی آپ کو دعائیں دے گی، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی خاطر دونوں ملکوں کے اندر اس پورے خطے کے اندر کشیدگی موجود ہے، اور یہ مسئلہ حل ہو جائے پرامن طریقے سے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اس کے چند ہی دن کے بعد مودی نے اس کی ڈینائل جاری نہیں کی، ان کے بہت سے لوگوں نے اس کے تردیدی بیانات جاری کیے، مودی نے اس کی براہ راست تردید نہیں کی ٹرمپ نے جو کچھ کہا تھا۔ ٹرمپ نے اس کے بعد ایک اور بیان جاری کر دیا کہ آپ ہمیں کہیں تو ہم میڈیشن کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیکنڈ سٹیٹمنٹ کے فوراً بعد آج ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے جو پورے اس علاقے کو اپنی آگ کی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ 70 سال سے یہ لڑائی جاری تھی لیکن ایک کیلکولیٹڈ رسک تھا۔ بھارت اور پاکستان کے مابین جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کا ایک ہی سول کاز جو تھی وہ مسئلہ کشمیر تھا، لیکن کچھ عرصے سے وہ جنگ ٹلی ہوئی تھی، دونوں نیوکلیئر پاورز تھیں۔ کارگل کے کانفلکٹ کے باوجود ہم اس سٹیج تک نہیں گئے کہ ایک آؤٹ رائٹ وار ہو جاتی، لیکن یہ جو کچھ آج انہوں نے کیا ہے، کیا یہ وادی کی صورتحال بہتر ہوگی؟ کیا وہاں لوگوں کی زندگیاں پہلے سے زیادہ محفوظ ہو جائیں گی؟ کیا ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، سویلین رائٹس ہیں، کیا ان کی پامالی کا آج ایک نئے دور کا آغاز نہیں ہوگا؟ پامالی تو پہلے ہی ہو رہی تھی، پیلٹ گنز یوز ہو رہی ہیں، ان کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں، بچے محفوظ نہیں ہیں۔ پلوامہ کا جس نے اٹیک کیا، پلوامہ کو فالس فلیگ کہا جاتا ہے، اور لیکن جس لڑکے نے وہ ڈار نے اٹیک کیا تھا، یہ بھارتی فوجی گاڑی کے ارد گرد پکڑ کے پہلے انہوں نے اس کی پٹائی لگائی، پھر اسے کہا کہ اپنے ناک سے اس گاڑی کے ارد گرد لکیر نکالو، ناک سے اس کی لکیر نکلوائی۔ اس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے پلوامہ کا اوپر وہ جو اٹیک کیا تھا جس کو انہوں نے کہا پاکستان بیسڈ، کوئی پاکستان بیسڈ تھا ہی نہیں، لوکل کشمیری تھا جس کو مارا، ظلم کیا، اس نے ریونج میں وہ اٹیک کیا تھا۔ اور آج تو جو کچھ انہوں نے آغاز کر دیا اور ساری کشمیری لیڈرشپ کو اندر ڈال دیا، اس کے بعد ایک بروٹیلٹی کا ایک نیا دور کا آغاز ہوگا۔ اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے کارڈز کیسے کھیلتے ہیں،
کیا امریکہ اور یورپین یونین جو ہیومن رائٹس کے بڑے پرچارک ہیں، کیا آج ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، یا بھارت کو اجازت ہوگی جیسے اسرائیل کو اجازت ہے جتنے مرضی فلسطینی مار دیتا ہے، وہ فلسطینی وہ جو سٹون پیلٹرز ہیں انہی کے اوپر کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ظالم ہیں، بڑے وہ نکیلے پتھر پھینکتے ہیں، وہ جو ٹینک لے کے چڑھ رہا ہوتا ہے بچوں کے اوپر اس کو کوئی نہیں دنیا کچھ کہتی۔ کیا انڈیا میں بھی مقبوضہ وادی کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا، یا یہاں کچھ فرق نظر ہمیں آئے گا؟ ضمیر جاگے گا دنیا کا، ویسٹ کا، یا نہیں جاگے گا؟ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان سے یہی سوال کریں گے۔ جناب عبدالقادر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور فواد چودھری صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ہمارے ساتھ دونوں کو خوش آمدید کہوں گا۔ پہلے آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ والا جو یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور عمران خان کا بیان تھا اس کا ایک حصہ سنواتے ہیں، لمبی چوڑی پریس کانفرنس تھی، اور پھر پروگرام آگے دکھاتے ہیں، دکھائیے گا جی۔ So I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir," because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. A long, 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be, I mean, it's impossible to believe two incredible countries that are very, very smart, with very smart leadership, can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. President, I can tell you that right now, you will have the prayers of over 1 billion people if you can mediate and resolve this issue. It should be resolved. So. فواد چودھری صاحب، کیا یہی وہ حل تھا جس کا ٹرمپ اشارہ دے رہے تھے؟ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ جو آج کیا ہے پرائم منسٹر مودی نے اور ان کی حکومت نے، انہوں نے بنیادی طور کے اوپر جو ورلڈ اوپینین ہے، یہ تو آپ نے ٹرمپ صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنایا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو چائنیز اسٹیٹمنٹ جو تھی اس کے بعد آئی، وہ بھی اسی لائن کے اوپر تھی اور اس سے زیادہ ایکچولی واضح تھی۔ تو اس کے بعد جو آج ہندوستان نے کیا ہے، اگرچہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو اصل معاملہ ہے کہ جو سارے کی ساری انڈیا اس وقت RSS کے پاس چلا گیا ہے، اور جو امیت شاہ ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ RSS کے بھی ایک اہم رہنما ہے، اور انہوں نے ڈس ریگارڈ شو کیا ہے پوری ورلڈ اوپینین کا۔ اب دیکھنا یہ ہے، جس طرح سے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ہاؤ ورڈز ریئیکٹ ٹو دیٹ، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، انسانیت کا مسئلہ ہے، اور پورا جو اس وقت دنیا ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے۔ P5 اور جو اسلامک ممالک ہیں ان کا جو ریئیکشن ہوگا وہ ڈٹرمن کرے گا کہ اس کی جو کہہ لیجئے کہ اس کا جو فیوچر ہے وہ کیا ہے، اور اگر انہوں نے پورا ریئیکٹ نہ کیا تو یقیناً یہ ایک انسانی المیہ ہوگا۔ آپ جنرل قادر بلوچ صاحب سوچتے ہیں کہ وہ P5 70 سال سے ان کو UN ریزولوشن تو نظر نہیں آئی، افغانستان عراق کے اوپر ریزولوشن بعد میں آئی تھی، چڑھائی پہلے ہو گئی تھی، یہاں پہ انہیں کچھ کرنے کا سوچتے ہیں کہ کچھ کریں گے؟ ملک صاحب، میرے خیال میں ہم 72 سال کافی عرصہ ہوتا ہے، اور تاریخ میں تھوڑا سا جانے کی ضرورت ہے کہ اس آرٹیکل کی ضرورت سیکیورٹی کونسل کی کیسے پڑ گئی، کیوں پڑ گئی۔ زبردستی قبضہ کیا گیا، اور ہری سنگھ صاحب کی ڈیسیجن کو کہ جی وہ انڈیا میں ایکسیڈ کر گیا، دوسری طرف سے مناودر اور جوناگڑھ نے پاکستان پہ ایکسیڈ کیا تھا۔ انہوں نے، ان کے رولرز نے فیصلہ دیا تھا کہ ہم پاکستان میں، وہاں پر ہندو میجارٹی تھے، وہ دونوں کے دونوں ریاستیں، انہوں نے پاکستان میں ایکسیڈ کیا تھا، اور انڈین فورسز مست ہاتھی کی طرح چڑھ جاتے ہیں، ان کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، اور ان کے ڈس ریگارڈڈ ان کے ڈیسیجن کو آج تک وہ رول رہے ہیں کشمیر میں، وہاں پر بیٹھے ہوئے کراچی میں، دونوں کے رولرز قسم پرسی کی حالت میں وہاں پر رہ رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ہری سنگھ صاحب کے فیصلے کے اوپر مسلم میجارٹی کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور کارروائی کرتے ہیں۔ جب دنیا کی طرف سے کنڈمنیشن آ جاتی ہے ان کے اس ڈیسیجن کے اوپر جو انڈین گورنمنٹ نے اس وقت کر لیا، ان کے پاس فورسز تھے، آرمی تھا، انٹیکٹ تھا، سب کچھ انہوں نے کر لیا، پھر نہرو صاحب چلے جاتے ہیں سیکیورٹی کونسل میں، 48 میں جب پریشر پڑتا ہے، پاکستان تقریباً لبریٹ کرنے کے حد پہ پہنچ جاتا ہے، ہمارے ٹرائبلز اور باقی لوگ مل کے، پھر وہ دوڑے ہو جاتے ہیں سیکیورٹی کونسل میں، اور وہاں پر وہ ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے پلیبیسائٹ کے حق میں، کمٹ کرتے ہیں کہ جی انڈیا اور پاکستان دونوں کہ کشمیریوں کو موقع دیا جائے گا اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ آیا وہ پاکستان شامل ہوں گے یا انڈیا شامل ہوں گے۔
وہ کارروائی کمٹ کرتے ہیں. نہرو تو ان کا فاؤنڈر وزیر اعظم ہے بنیادی طور جو, اور نہرو کی کنٹریبیوشن بڑی ہے. آج بھی نہرو کی فیملی آج بھی میٹر کرتی ہے. بی جے پی والے گالیاں نکالتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہرو کی غلطی کو آج ہم نے سدھار دیا. ان کی غلطی کو آج جو مرضی ہے ان کا کہتے ہیں. اب اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا, سب سے پہلے تو اس کی جسٹیفیکیشن یہ بتا دیں, کیا جموں اینڈ کشمیر کے رہنے والے لوگوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آیا کہ ہماری وہ جو اسپیشل اسٹیٹس تھی 370 کی وجہ سے اس کی ریکوائرمنٹ مزید نہیں ہے؟ کیا 35A کی انہوں نے کہا؟ کیا انڈیا چلیں جموں اینڈ کشمیر کو ایک طرف رہ دیں, وہ انڈینز باقی ریمیننگ انڈیا ہم سب کہتے ہیں کہ وہ ان کے مالک ہیں, آقا ہیں, یہ غلام ہیں ان کے. کیا آقاؤں نے بھی کوئی فیصلہ کیا؟ وہاں پر کوئی اسپیشل موو چلی؟ ان کے پارلیمنٹ میں یہ بات آئی کہ بھائی ابھی اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کرو, اس کے اوپر ڈسکشن وہاں پر ہوا, کوئی کاروائی ہوئی نہیں. وہ تو ان کو بطور جانور کے ٹریٹ کرتے ہیں, کشمیری کو انسان نہیں سمجھتے ہیں. 7 لاکھ فوج وہاں پر ہے. میں لائن آف کنٹرول کے اوپر جی او سی رہا ہوں, وہاں پر میں بریگیڈ کمانڈر رہا ہوں. اس وقت سے میں آئی ایم ٹاکنگ آف 1991, آئی ایم ٹاکنگ آف 1996 جب میں وہ جی او سی تھا, اس وقت سے لے کر آج تک وہ تباہی پھیر رہے ہیں وہاں پر. کہاں گئی ضمیر ہمارے انٹرنیشنل کمیونٹی میں؟ کہاں گئی یورپینز کی جمہوریت پسندی اور جمہوری روایات کی جو ہے نا امین اپنے آپ کو کہنے والے, اور جمہوریت کہاں گیا امریکہ جو اپنے دنیا میں تھانے دار بنا رہتا ہے اور کارروائی کرتا ہے؟ اور پھر ایک مذاق کرتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کہ جی ہم تو میڈیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا یہ کدھر گئی بھی میڈیشن کی کہانی کس بات کی؟ پرابیبلی ابھی یہ انڈین پرائم منسٹر آئے گا یہ کہنے کے لیے کہ بھائی وہ تو ہمارا یونین ٹیریٹری ہے, ہمارا ملک کا حصہ ہے, اس کی اسپیشل وزٹس کوئی نہیں ہے. اگر کسی ملک کے قصے کے طور پر اگر کارروائی کی جا سکتی ہے, میڈیشن کی جا سکتی ہے, تو ٹھیک ہے آپ آ کے میڈیٹ کریں, اور پھر کوئی مسئلہ اٹھائیں گے یہاں پر پاکستان میں کہ کوئی بلوچستان کے لیے میڈیٹ کرے یا سندھ کے لیے یا کراچی کے لیے, اس قسم کی کوئی کارروائی سامنے آئے گی. یہ مذاق ہمارے ساتھ کیا جاتا رہا ہے. فواد صاحب, لیکن یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, بڑا مخصوص حالات ہیں اس کے. وہ جو ریزولوشنز ہیں یو این کی 2 ریزولوشنز ہیں, اور جب انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ متنازع علاقہ ہو, اس کو کیا خود ایک اس ملک کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کو اپنی یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر کے اس کی لیجسلیٹو اسمبلی ختم کرنے کا اعلان کر دے, دوسرے پہ کہے کہ وہاں اسمبلی ہوگی نہیں, اور اب وہاں پر پورے بھارتیوں کو ساروں کو اجازت ہے جائیں وہاں پہ, وہ جو ان کے جتنی ہندو آبادی چاہیں 67% میجورٹی مسلم پاپولیشن ہے ابھی تک, اس کو مائنورٹی میں تبدیل کر سکتے ہیں اگلے 5-10 سال میں. ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, 2026 تک ویسے ہی وہاں پلیبیسائٹ نہیں ہونا بائی لا. دیکھیے بات یہ ہے ندیم ملک صاحب, ایک تو جو کشمیر کا ابھی مسئلہ رہا ہے وہ ہندو مسلم سے زیادہ وہ ایک انسانیت کا بھی مسئلہ ہے. اور جو یہ ابھی بات کی قادر بلوچ صاحب جو ریفر کر رہے تھے جواہر لال نہرو کو, تو جواہر لال نہرو جو تھے وہ اس ایشو کو یو این میں لے کے گئے تھے, اور وہ خود ایک کشمیری پنڈت تھے. اور یہ جو آرٹیکل 370 اور پھر 35 کا جو سٹیٹس جو ملا تھا وہ اس لیے بھی تھا کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو 2 ایکشنز کیے گئے ہیں, ایک تو 370 کا سٹیٹس ختم کیا گیا ہے, دوسرا انہوں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے, یعنی جموں کو علیحدہ کر دیا ہے, کشمیر کو علیحدہ کر دیا ہے. اب جموں میں بھی جو بالکل قادر بلوچ صاحب نے صحیح بات کی کہ کسی ریاست کے کسی فرد کی طرف سے یہ وہاں پر نہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ یہاں پہ یہ قانون کریں, حتیٰ کہ جو ہندو پنڈت ہیں وہاں کے ان کی طرف سے بھی یہ مطالبہ نہیں تھا. اور تمام کشمیر کی آبادی اور وہ جو حریت کے رہنما ہیں جو ایک ہمیشہ ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے تھے جو کلوزر تھا پاکستان کے, اس کو تو ایک طرف رہنے دیجئے. جو وہ رہنما جو بالکل ہندوستان کی لائن کو ٹو کرتے تھے, عمر عبداللہ ہوں, محبوبہ مفتی ہوں, غلام نبی آزاد ہوں, اور کانگریس کے لوگ ہوں, یہ تمام لوگ بھی آج سراپا احتجاج ہیں. اور وہ تمام لوگ اور جو تمام آبادی ہنا ربانی خیر پاکستان کی سابق وزیر خارجہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی اس پہ رائے لوں گا. ہنا بی بی آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں. اچھا ایک منٹ ندیم مکمل کر لینے دیجئے, ندیم صاحب ایک بات مکمل کر لینے دیجئے کہ ہنا بی بی کو جی کہیے شامل. جو اصل میں جو پوری پاپولیشن ہے کشمیر کی وہ آج سراپا احتجاج ہے,
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تمام کشمیری ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ان سے ان کی آئیڈینٹی چھین لی گئی ہے، اور آج جو ہندوستان کا جو آئین تھا، نہ صرف یہ کہ جو رہے سہے گاندھی اور نہرو کے آئیڈیاز تھے وہ بھی وہاں پر دفن ہو گئے ہیں، اور جو ایک تھوڑا بہت وہاں پر ایک ڈیموکریسی کا، لبرلزم کا، ایک پروگریسو ملک ہونے کا جو دعویٰ تھا وہ عملی طور کے اوپر اب ختم ہو گیا، اور بھارت اب آلموسٹ اب ایک جو ہے وہ فاشسٹ ہندو سٹیٹ ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی باقی نہیں رہا۔ گجرات رائٹس کے بعد ویسے اس میں شبہ تھا ہی کوئی نہیں۔ ہنا ربانی بھی آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ انٹرنیشنلی جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں اور جو یو این ریزولوشنز ہیں، یو این کی جو نارمز ہیں اور اصول قوانین ہیں، اس کے تحت کشمیر کے اندر یہ کچھ کیا جا سکتا تھا جو آج انہوں نے کیا؟ جموں اور کشمیر کو ایک علیحدہ ریاست یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا، لداخ کو علیحدہ کر دیا، 2 حصوں میں بانٹ دیا، اس کو اسمبلی ختم، علیحدہ سے ریاست ختم، 370 ختم، یہ سارا کچھ پورا اختیار حاصل ہے بھارتی حکومت کو؟ جی ہنا بی بی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی نہیں، آواز نہیں جا رہی۔ میں یہی سوال آپ سے جنرل قادر بلوچ صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ انٹرنیشنل نارم بھی تو ہوتی ہیں، کیا وہ اپلائی نہیں ہوتی؟ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پروویژن کہیں پر بھی کسی انٹرنیشنل لا میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ اگر چیز انہوں نے کرنی تھی تبھی اگر پارلیمنٹ کے تھرو کرتے پھر بھی کسی قسم کی جسٹیفیکیشن وہ دے سکتے تھے۔ ایک آرڈیننس کے طرح پریزیڈنشل آرڈر کے تحت انہوں نے کر کے سب کچھ ختم کر دیا۔ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، سپر پاورز کو ان کے اپنے انٹرسٹ کے لیے انہوں نے اپنے سائڈ پہ کر دیا ہے، امریکہ نے ان کی سائڈ لے لی ہے، اور چونکہ ہماری دوستی چائنا کے ساتھ تھا وہ ہمارے لیے ایک ڈسکوالیفیکیشن بن گیا، ہمارا سی پیک ایک اور پرابلم بن گیا جس نے وہاں امریکنز کے لیے وہ مجبوری پیدا کر دی کہ ان کو یہاں پر ایک ریجنل پاور کے طور پر پراپ اپ کر لیں، اور انہوں نے یہاں پر ہندوتا کے بنیاد کے اوپر سیکولرزم کو ایک طرف چھوڑ کے اور انہوں نے ہندوازم کی بنیاد کے اوپر یہاں پر مست ہاتھی بنے ہوئے ہیں، جو مرضی ہے وہ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ لیکن ہماری آپشنز کیا ہیں؟ برہان الدین وانی کے واقعے کے بعد جو ایک چیز میں نے دیکھی تھی، ہمارے ہاں جنرل پرویز مشرف کے اس 2004 کے فیصلے کے بعد کراس بارڈر بہت ختم ہو گئی تھی، بہت نیچے آ گئی تھی، لیکن برہان الدین وانی کے واقعے نے وہاں ٹریگر کیا، اور وہ یونیورسٹی کے پڑھے لکھے بچے سڑکوں پہ آ کے، لڑکیاں آ کے پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور ٹینکوں کے آگے، گاڑیوں کے آگے۔ ملک صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ حقیقت جو ہے اس وقت محفوظ ہے جموں اینڈ کشمیر میں، کشمیری یوتھ نے، کشمیری نے اپنا پرابلم اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ کشمیری از نو مور لوکنگ ٹورڈز یو، اور کشمیری دنیا سے بیزار ہے، وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، مرنے کے لیے تیار ہیں، مر رہے ہیں، روزانہ پیلٹس وہاں پر استعمال کیے جا رہے ہیں، بندوقیں وہاں پر ہیں، کلسٹر بم ہو رہا ہے، جو مرضی کریں، کشمیری مرے گا اور مرنے کے لیے کشمیری تیار ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو مزید غلام نہیں رکھ سکتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اگر سنسیئر ہیں کشمیریوں کے ساتھ، یہ میری ذاتی رائے ہے، میری پارٹی کی رائے نہیں ہے، وی شوڈ ناؤ ریز دا سلوگن کشمیر فار کشمیریز۔ جو کشمیری چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں وی ویلکم دیم، ہمارے ساتھ نہیں ملنا چاہتے ہیں، انڈیپینڈنس اگر چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تب بھی ہم ان کو اپوز نہیں کریں گے، یہ ان کی مرضی ہونی چاہیے، اور وہ یہ مرضی اپنی مسلط کر دیں گے پوری دنیا کے ساتھ، دنیا کے ضمیر کو وہ جگائیں گے، دنیا مزید جو ہے نا ان کی ضمیر مردہ نہیں رہ سکتی ہے۔ ہنا بی بی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی بالکل آ رہی ہے۔ ہنا بی بی یہ فرمائیے گا کہ جو مروجہ بین الاقوامی ضابطے ہیں، قانون ہیں، یو این کی ریزولوشنز ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے کیا اس کو پامال کرنے کا اختیار بی جے پی لیڈ ایک ایکسٹریمسٹ ہندو گورنمنٹ کو ہے، جو دلائے کر دیں کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، آرٹیکل 370 ختم کر دیں، اس کی ریاستی اسمبلی ختم کر دیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں، اگر تو ہم ایک ایسے دنیا میں رہ رہے ہوتے جہاں کسی قسم کا انٹرنیشنل آرڈر ہوتا، جہاں پہ کوئی اسٹیٹ یا گروپ آف اسٹیٹ ایک اوور آل پولیسنگ کا جو رول ہوتا ہے، یا پروپگیشن آف انٹرنیشنل لا، پروموشن آف انٹرنیشنل نارمز، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پوسٹ 1945 کے ورلڈ آرڈر میں ایک نکلی، اس کو کرنے والے کوئی ہوتے تو یقیناً آپ انڈیا میں بے شک پرائم منسٹر مودی ہوتے، بے کوئی اور ہوتا، وہ اس طرح کی کوئی چیز کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم ایک ایسی دنیا میں اس وقت رہ رہے ہیں جو پچھلے 4-5 سال میں آپ نے دیکھی، اور پرہیپس 10 سال سے وہ اس کا میکنگ آف دیٹ ورلڈ دیکھا، کہ دنیا کا جو انٹرنیشنل آرڈر ہے، وی آر ان اسٹیٹ آف کیوس۔ جو انٹرنیشنل آرڈر ایگزسٹ کرتا تھا وہ اب زیادہ ایگزسٹ نہیں کر رہا، جو انٹرنیشنل آرڈر کے پروموٹرز، پروپیگیٹرز، سپورٹرز تھے وہ خود اس کو بریک ڈاؤن کریں،
آپ نے US کا رول کلائمیٹ چینج پہ دیکھ لیا, آپ نے US کا رول ورلڈ ٹریڈ پہ دیکھ لیا. جو آئیڈیاز وہ پروموٹ کر رہے تھے اب وہ خود ان کو توڑ رہے ہیں. آپ کہاں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جو میں اس وقت بات کری تھی ورلڈ بات سن رہی تھی, ورلڈ کانشنس, forget about it, there is no world conscience anymore. یہاں پہ آپ UK سے ایکسپیکٹ کر سکتے تھے, پہلے UK خود ایک تھروز آف ڈسرے اینڈ کیوس میں ہے. ان کا بریگزٹ, ہارڈ بریگزٹ 31 اکتوبر کو لاگو ہو جائے گا. اس کے بعد ان کو نہیں پتا کہ ان کی اکانومی کا کیا حال ہے. they're going through their third prime minister within one term. So EU بکھرا ہے. چائنا کا وہ رول انڈیا کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو ان کا شاید باقی ممالک کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو مطلب دیکھیں, ریئلزم افیکٹو پالیسی کی بنیاد ہوتی ہے. اگر ہم نے صرف نعرے مارنے ہیں اور یہ کہنا ہے کہ جی یہ نہیں ہونے دیں گے, وہ نہیں ہونے دیں گے. پرائم منسٹر عمران خان نے تو کہا تھا کہ پرائم منسٹر مودی کو الیکشن جیتنا چاہیے کیونکہ وہ کشمیر کو سالو کریں گے. کیا ہمیں اپنی لیڈرشپ پہ تھوڑا سا جو ڈاؤٹس ہم نے ریز تھے وہ کس طرف جاتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر یہاں پہ حکومت لگی ہوئی ہے پکڑ دھکڑ میں, اور وہاں پہ انڈیا میں کشمیر میں کیا ہو گیا جو 1947 کے بعد میرے نظر میں in terms of long-term ramification, this is as big as it gets. ان کی ڈیموگرافک ٹرمپ اور عمران کی جو میٹنگ تھی جس میں اسی پریس ٹاک کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مجھے مودی نے کہا کہ میڈیٹ کریں گے, تو میں نے کہا کہ ہاں میں کروں گا. اس کے بعد اگر سلیوشن یہ نظر آئے تو کچھ عجیب و غریب سوالات دماغ میں سامنے آتے ہیں. I don't understand. دیکھیں آپ کے لیے شاید عجیب و غریب اتنے نہیں ہوں گے, میرے تو یقیناً نہیں ہے, بیکاز انڈین حلقے, سمجھدار حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ اور عمران خان کی امچیورٹی نے مودی کو انیبل کیا یہ کرنے کو. کیونکہ آپ سالسی کا رول بیہائنڈ دا سینس کہیں, آپ ایک دفعہ اس کا مینشن کر دیں, بٹ روز اگر ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اس چیز کا ورد کریں گے کہ ٹرمپ مان گیا, ٹرمپ سالسی کا رول کرے گا, اب انڈیا کو پریشرائز کرے گا, اب انڈیا کو پریشرائز کرے گا. انڈیا نے ان کو دکھا دیا ہے کہ وہ کتنے پریشر میں آنے والا ہے یا کتنا میڈیٹری رول ادا کرنے والا ہے. اور آپ ایک عزت و وقار رکھ کے بیلنس رکھ کے, do we have any option right now? دیکھیں رائٹ ناؤ in order to have any effective, frankly speaking, you have to ensure کہ جو انٹرنیشنل لا میں ایک یہ ڈسپیوٹیڈ انٹرنیشنل نارمز میں اور انٹرنیشنل آرڈر میں اور UNSC کے ریزولوشن 1948 کے تحت یہ جو ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری مانا جاتا ہے اور اس کو انڈیا نگیٹ نہیں کر سکتا, ڈسیبل بھی نہیں کر سکتا. انڈیا کین بی این اگریسر ود ان اٹس اون کنٹری. انڈیا از بینگ این اگریسر ود ان اٹس اون کنٹری, اور مودی کو مینڈیٹ جو ملا تھا وہ ایز این اگریسر ہی ملا تھا, پیس بلڈر کا کبھی نہیں ملا تھا. وہ ہمارے کوئی ماشاءاللہ بہت سمجھدار لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ مودی صاحب اس دفعہ کوئی الیکٹ ہو کے کوئی نئے انسان بن جائیں گے. یہ احمقانہ اور بیوقوفانہ اور امیچور سوچ صرف اس طرح کے نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے کہ ہر بندہ بدل جائے گا دوسری دفعہ, جبکہ اس کو مینڈیٹ ملا ہے وہی رہنے کا اور بلکہ زیادہ اگریسر بننے کا. تو ہم پہ لازم صرف اتنا ہے, اور صرف اتنا نہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ ہے, بٹ کم از کم ہم یہ اگر کر سکیں کہ ہم انٹرنیشنلی the fact that India has been an aggressor, and یہ کشمیر is a disputed territory, will remain a disputed territory, and جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ اور جس طرح کا ابیوز انڈیا کر رہا ہے, this will come back to haunt India. دیکھیں انڈیا میں اب frankly speaking کشمیر کی وادی میں کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ذمہ مودی صاحب کے کندھوں پہ کرے گا, اور آج شاید نہ ہو, 3 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, 10 مہینے بعد, جب آپ کسی کو اگینسٹ دا وال اتنا پش کر دیں گے تو ریئیکشن, جب اس کے پاس لیگل ریئیکشن نہیں رہے گا, ڈیموکریٹک ریئیکشن نہیں رہے گا. آج محبوبہ مفتی کے جس نے اسٹیٹمنٹس پڑھی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم سارے ایسے لوگ جو کہ انڈین ڈیموکریسی میں بلیو کرتے تھے, آج ہم سب کا منہ کالا ہو گیا. آج ہم سب کو بتایا گیا there is no such thing as Indian democracy. So this is going to have long-term ramifications for the region, for Pakistan, for Kashmiris, but most importantly, negative ramifications for the state of India. ہنا ربانی خیر صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. فواد چودھری صاحب, مسائل بہت بڑے ہیں اور حل جو ہے بہت کیلکولیٹڈ وے میں اور بڑا اسٹریٹجک ٹیکٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ کو پلان کرنا پڑے گا. ایک زمانہ تھا آج سے 20, 25, 30 سال کی پہلے کی سیاست میں, وہ جیش محمد, لشکر طیبہ, یہ سارے لوگ بڑے ایکٹیو تھے اور وہ کوئی بہت زیادہ دنیا پہ شور بھی نہیں تھا بجتا. 9/11 کے بعد یہ چیزیں قابل قبول نہیں رہیں. FATF آج بھی ہم وہ 27 پوائنٹس کی لسٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیسے پرفارم کرنا اور آگے نکلنا ہے, لیکن یہ ایک برننگ ایشو ہے, ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہے. ہاؤ ٹو موو فارورڈ, آپ کیسے پلان کریں گے؟
سب سے پہلے تو یہ حنا ربانی خیر صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کی کیا کامن سینس ہی نہیں ہے ان میں. پہلی وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ٹرمپ صاحب نے آفر کی ثالثی کی میڈیشن کی اس کی وجہ سے مودی کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے یہ کام کیا. Now this is an utterly stupid statement I would say کہ ایک اگر آپ کو ایک دنیا یہ سمجھتی ہے ریئلائز کرتی ہے یعنی پریزیڈنٹ کلنٹن نے جب یہ کہا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے تو اس کے بعد وہ زیادہ بڑی سٹیٹمنٹ تھی یا یہ میڈیشن کی سٹیٹمنٹ زیادہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اب یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو بزرگ مہر تھیں کہ یعنی کیا وہ کرتے کہ ثالثی وہ کرتے میڈیشن کرتے لیکن دنیا کو نہ پتہ چلتا کہ وہ میڈیشن کر رہے ہیں. تو بالکل ہی میرا خیال ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کامن سینس کے خلاف ہے. دوسری بات جو اپوزیشن میں آج میں نے دیکھا مریم بی بھی ٹویٹ کر رہی ہیں اور ابھی انہوں نے بھی یہی بات کی کہ فوری طور کے اوپر پاکستان میں احتساب کا عمل روک دینا چاہیے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ پہلے یہ ایسے انفارچونیٹلی چھوٹے لوگ ہیں کہ کسی بھی ایشو کے اوپر یہ ان کو ہر وقت اپنا جو ذاتی مفاد ہے وہ نظر آتا ہے اس کو بالا تر رکھنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ جی دیکھیے بڑی غلط کر رہے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ کیسز بن رہے ہیں آپ کے خلاف کیسز پولیٹیکل کیسز بن رہے ہیں آپ کے خلاف کرپشن کے کیسز بن رہے ہیں کشمیر اور آپ کے پاس کیا آپشنز کے کیسز ہیں کیسے پرسو کریں گے اس ایشو کو کیا کرنا جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ایک بیوقوفانہ اور احمقانہ جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے کہ چونکہ کشمیر میں پرابلم ہوئی ہے لہذا یہاں پر کرپشن کے کیسز بند کر دیے جائیں اور ان کے لاڈلوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اب آئیے کشمیر کے حل کی طرف. دیکھیے کشمیر میں میں اس بات پہ ایگری نہیں کرتا جنرل صاحب کی طرف سے کہ جو بات کر رہے تھے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستانی سے باہر ہو گیا ہے. آج بھی جب پاکستان کرکٹ ٹیم وہاں پہ میچ جیتتی ہے پورے کشمیر میں پاکستان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں پورا کشمیر پاکستان کے ساتھ ان کا دل دھڑکتا ہے. اور ہم نے کیا نہیں کیا کشمیر کے لیے. پاکستان 3 جنگیں لڑ چکا ہے کشمیر کے لیے. خود ہم نے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں کم از کم کئی 100 شہید تو میرے جیلم سے ہم جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں کشمیر کے لیے. اور کیا کچھ ہم نے نہیں کیا کشمیریوں کے لیے. لیکن ظاہر ہے جنگ کشمیریوں کی ہے جنگ کشمیریوں نے لڑنی ہے ان کے حق ہے. ہم ہر طرح سے ان کی وامے سخنے ورمے امداد کرتے رہے ہیں پچھلے 70 سال. ہم انشاءاللہ ان کی وامے سخنے ورمے امداد کرتے رہیں گے. اور جو سب سے بہتر حل ہے جو سب سے اچھا حل ہے وہ حل یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو باتیں کی ہیں P5 کی طرف سے اسلامک خصوصاً جو اسلامی ملک ہیں آج پرائم منسٹر صاحب کی بات ہوئی ہے مہاتیر محمد صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے طیب اردگان سے ان کی بات ہوگی UAE اور سعودی عربیہ کے جو رولرز ہیں ان سے. ہم اسلامک بلاک کو چاہتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کے اوپر آگے بڑھے اور اسلامک بلاک پہ بہت زیادہ تکیہ مت کریے جب تک آپ کی UNSC سے اس کے اوپر ریزولوشن نہیں آ جاتی. ملک صاحب ہم نے ایٹم بم تو نہیں نہ مار دینا سر. ایٹم بم کے علاوہ آپ کو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہی اٹیک کرنا ہے اور ڈپلومیٹک فرنٹ یہی ہے نا اسلامک بلاک جو ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ ہے نا. بالکل. دیکھیے یونائٹڈ نیشن کیا ہے. یونائٹڈ نیشن مختلف ملکوں کا مجموعہ ہے. اس کا اسلامک بلاک اس کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. جو آج باتیں ہم نے کی ہیں امریکہ سے بات کی ہے چائنا سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے اسلامک ممالک سے بات ہوئی ہے یہی ڈپلومیسی ہوتی ہے یہی ڈپلومیسی کر رہے ہیں. اور جو آپ بات کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ مودی کے آنے کے بعد کشمیر کی جو ہے وہ ہوپ بڑھے گی. ہم نے امن کے لیے ہم نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کی سول لیڈرشپ نے پاکستان کی فوجی لیڈرشپ نے آگے بڑھ کے جو ممکن ہے وہ کیا ہے. اب بھی جو ممکن ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے اگر ہم پہ جنگ مسلط کی جائے گی تو ہمیں پھر لڑنا پڑے گا. جنگ جو مسلط ہو اور اگر آپ انکار کریں اگر وہ جیسے چرچل نے کہا تھا کہ you had to choose between dishonor and war. You chose dishonor and war was imposed on you. So اگر آپ dishonor کریں گے تو پھر war تو لڑنی پڑے گی. اس میں تو کوئی پرابلم نہیں. بتائیے جنرل صاحب. ملک صاحب میں جہاں تک پاکستان کے قربانیوں کا تعلق ہے جو فواز صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہے اس کو اگر آپ کوانٹیفائی کر لیں چاہے وہ ہیومن لائفز کے طور پر ہے یا اکنامیکلی جو سفرنگ نہیں ہوئی پاکستان کی وہ تو انارمس ہے. بلکہ آج جس ڈیولپمنٹ لیول پہ ہم ہیں
it's mainly because of the Kashmir problem, because of this huge defense expenditure that we are incurring. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें कोई जो ना न्यूक्लियर पावर बनने की ज़रूरत नहीं थी अगर कश्मीर का प्रॉब्लम ना होता। हमें इतनी बड़ी आर्मी या आर्म फोर्सेस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी जब तक अगर कश्मीर का प्रॉब्लम ना होता। ये सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम की जो एक्विजिशन है इसकी कभी जस्टिफिकेशन नहीं होता अगर कश्मीर का प्रॉब्लम नहीं होता। हमने बेशुमार कुर्बानियां दी है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अनफॉर्चुनेटली डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली वर्ल्ड सिनेरियो पे वी हैव बीन ऑन द लूजिंग साइड। देयर वाज अ टाइम इन 1948 उन्होंने कहा था, मैं बतौर डिस्प्यूट पे एक पार्टी के तौर पर हमें बाकायदा माना गया और ये कहा गया कि प्लेबिसाइट होगा या पाकिस्तान के हक में होगा या इंडिया के हक में, 50% ओनरशिप हमें दी गई उस वक्त। उसके बाद क्या हुआ? इस किस्म के बयान जो अभी दे रहे हैं अपने चौधरी साहब कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने फलाने से बात की, फलाने से बात की, बेशुमार मौके कश्मीर के हिस्ट्री में आए हैं जहां पर उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव या प्राइम मिनिस्टर साहिबान ने या प्रेसिडेंट साहिबान ने या मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान ने इसी तरह से ओआईसी वालों से और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी से बातचीत करते रहे। नतीजा क्या निकला मलिक साहब? नतीजा ये है कि आज हम अपने आप को विड्रा करते 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 फाइनली वी टॉक ओनली अबाउट 3 थिंग्स, that we extend moral, political and diplomatic support to the Kashmiris. We are out of it. और ये हालत ये है कि इंडिया की मिन्नतें कर करके फाइनली फिर एक रेफरेंस आ जाता है कि कश्मीर वाज आल्सो डिस्कस्ड और फिर हम ढोल बजाते हैं कि हमने बहुत कुछ अचीव किया। वी आर फार अवे। और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी और जहाँ तक मुस्लिम वर्ल्ड का ताल्लुक है, मुस्लिम वर्ल्ड मेहरबानी करके अपने ये बताएं कि कौन सा मुल्क है जिसने खुल के कश्मीरियों के मुकम्मल सपोर्ट की बात की, इंडिया की कंडमनेशन की। पिछले 30 सालों में एक जो बुनियादी फ़र्क आया है, पहले हम नारा मारते थे कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, अब हम कहते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशंस ऑफ द कश्मीरीज। हमने उसको मेजर एक शिफ्ट डाल दिया हुआ है। और जनरल मुशर्रफ साहब ने तो 5 टेरिटरीज, मैंने कहा कि ये मेरी ज़ाती राय है। शहरग इसलिए हम कहते हैं कि हमारी हर चीज़ वहाँ से ओरिजिनेट करती है, पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन किसी सूरत में आउटकम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होगा। और कश्मीरी अंग्रेजी इस तरह से ब्लीड करवाते रहेंगे, ये कार्रवाई हमारा चलता रहेगा। आपको पता है जनरल मुशर्रफ की जो 5 टेरिटरीज का सोल्यूशन था जी, जनरल मुशर्रफ का जो 5 टेरिटरीज का 5 उन्होंने कहा था ना इलाकों में इसको बना दें, सेल्फ ऑटोनॉमी दे दें, 5 हिस्सों में तकसीम कर दें, और वो भी दरियाओं के इस तरफ और दरिया के उस तरफ की तकसीम। उन्होंने अजीबोगरीब एक नया फार्मूला पेश किया। वो एक स्पेशल स्टेटस की बात थी, हमारी तरफ से रिकग्निशन, उनकी तरफ से रिकग्निशन, आना जाना, ये वो तिजारत वगैरह कर लेना। लेकिन फिर ये जो हुकूमतें इंडिया में आ रही है, मोदी साहिबान और ये, उन्होंने स्क्रैप नहीं करना था उसको। वो कोई बाइंडिंग होता वो फैसला उनके ऊपर। इंडिया ने किस इंटरनेशनली क्या क्या कमिटमेंट किया उनके ऊपर, वो खड़ा रहा है, कहीं पर भी खड़ा नहीं रहा है ना। तो इंडिया ने, मैंने कहा फाइनली हम लोगों को हाउ टू मूव फॉरवर्ड नाउ। अब आपको भी तो स्ट्रेटेजाइज करना है, आपको रिस्पांस कैसे देना, क्या करें? मैंने अर्ज किया तो जंग इज नॉट, जंग के अलावा कुछ ऑप्शन करें। देखिए अभी यही बात, आई एम अ सोल्जर, मैं फ्रैंक बात कर लूंगा कि विल वी एवर बी इन ए पोजीशन टू लिबरेट कश्मीर थ्रू द यूज ऑफ फोर्स? विल वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट द जस्टिफिकेशन। मतलब इस खित्ते में आप 2-4-5 लाख लोग मरवाना चाहें तो दोनों पार्टियां मरवा सकती हैं। मॉरल, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट करेंगे, उससे बयान तो हमारा रोल ही नहीं बनता है। ऑलरेडी हम अपना रोल को लूज कर चुके हैं। डिफरेंट प्रेशर टैक्टिक्स वगैरह वगैरह अगर कहीं पर एप्लीकेबल होते थे वो भी हम ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं बेशुमार। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट वन। हमारे पास सवाए इसके कि हम जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कर दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे फवाद चौधरी साहब, सारे दोस्तों से जिस किसी पे उनका था, चाइना से भी बात की, तुर्की से भी बात की, सऊदी अरब से भी बात की, डेलीगेशन हमारे जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक इस मसले के हल का ताल्लुक है, वी विल बी, हर दिन आने वाले दिन के साथ हम उससे दूर होते जाएंगे। अब तो उसकी उनके वो राइट, यार अंदाज़ा लगाओ कि 70 साल तक वो अपने लिए लेजिस्लेट करते थे, अपना इस निज़ाम को ऊपर नीचे करने के लिए, अच्छे बुरे गवर्नमेंट थे, वो सब कुछ था। अभी तो उनका वो राइट भी उनसे छीना गया। बिल्कुल 2 सब्जेक्ट थे, 2 सब्जेक्ट की बजाय अभी हर चीज उनसे ली गई। परवाह नहीं है। क्या अभी चाहिए? मैं करूंगा, मैं एक बात सवाल करूंगा फवाद चौधरी साहब, उन्होंने फवाद चौधरी साहब से, उन्होंने अभी पॉलिटिक्स दोबारा लाया हुई एहतसाब फलान की। आई डोंट थिंक एनीबडी हैज डिमांडेड कि एहतसाब की कार्रवाई को रोको और कश्मीर की कार्रवाई करो। आई डोंट थिंक सो। लेकिन क्या अभी इमरान खान साहब या हमारे पीटीआई की गवर्नमेंट ट्रंप साहब से बात करेंगे कि ट्रंप साहब आप हमसे क्या कुछ नहीं मांग रहे, आप हमारे तो बेशुमार हथियार भी आप हमसे ले रहे हैं, अफगान इशू चाहते हैं प्लेट पे रख के, हम उनको गिफ्ट कर दें, हम आपको सपोर्ट करेंगे।
آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ آپ نے ہمیں کیا دے دیا؟ یہ تو انڈیا آپ کا دوست ہے، ریجنل پاور کے طور پر آپ نے اس کو پراپ اپ کیا ہوا ہے، آپ سپورٹ کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے؟ کین وی کیا وہ تو مرا جا رہا ہے اس بات کے اوپر کہ 2020 سے پہلے وہ اپنے فوجیں یہاں سے نکال دیں، ہر وہ طریقہ استعمال کر رہا ہے. ہی از اے نان سیریس پرسن. اپنے ملک میں اس کے ساتھ کیا کارروائی ہو رہی ہے، جو بھی اپنا مفاد وہ جانتا ہے. دسمبر 2019 تک وہ چاہتا ہے کہ افغان اس کو دسمبر 2019 تک وہ چاہتا ہے کہ افغان ایشو ہم اس کو تحفے کے طور پر پیش کریں. اینڈ دیٹس واٹ آل. وہ بھی دیر نہیں لگائے گا واپس وہ جو ہے نا والٹا فیس کرنے کے لیے. ابھی اس نے کہا نا کہ اس نے مجھے کہا یہ کیا کدھر گئی اس کی بات. وہ کہہ سکتا ہے اسے کہے تو صحیح کم از کم بھائی تم نے کہا تھا مجھے. فواد صاحب ایز اے ریاست کے طور پر ہمیں اب اپنے کچھ چیزوں کے اوپر ڈسکشن کرنی پڑے گی. آپ جوائنٹ سیشن میں جا رہے ہیں، اس پہ ڈسکشن کریں. آپ سول ملٹری لیڈرشپ اکٹھی NSC کے اندر بیٹھ کے وہاں اسٹریٹجائز کریں. بٹ وی ہیو ٹو کم اپ ود اے سولوشن، ود اے اسٹریٹجی جس کو آپ رسپونڈ کر سکیں. دیکھیے بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور بالکل جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی بات ہوگی پرائم منسٹر صاحب کی. اور دیکھیے یہ جب آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں نا، افغانستان میں اسٹیبلٹی آنا یہ امریکہ کے لیے ہی امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. سو افغانستان میں یہ کہنا کہ صرف امریکہ کا مفاد ہے کہ وہاں پہ اسٹیبل افغانستان ہو جائے اور وہ باہر چلے جائیں اور ہمارا اس سے کچھ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. ہمیں بھی ایک افغانستان کی اسٹیبلٹی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ ہماری یہ جو روزانہ یہاں پہ چک بنی ہوئی ہے اس سے جان چھٹے. جہاں تک یہ جو بات ہے میڈیشن کی، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان تو اس وقت بولے بھی نہیں تھے، اور یہ ان کی بات جو تھی، یہ جو ان کی فارمل میٹنگ ہے، یہ اس سے پہلے انہوں نے بات کی تھی. سو یہ انیشیٹو میڈیشن کا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا انیشیٹو تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ مودی نے مجھے یہ کہا تھا اور میں اس کو، اور بعد میں انہوں نے ری ٹریٹ کیا. اور آپ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ پرائم منسٹر مودی نے اس کو ایک بار بھی ڈینائی نہیں کیا کہ انہوں نے ٹرمپ سے یہ بات جو ہے وہ نہیں کی. اب یہ جو میڈیشن کے بعد انڈیا نے آج جو کچھ کیا ہے اس سے یہ ایک اتنا آسان نہیں ہے انڈیا کے لیے نکلنا. ہندوستان کے اندر تقسیم اس سے بڑی ہے اور بڑھے گی. ہندوستان کے پہلے جس طرح روندتی رائے نے لکھا کہ پہلے تو کشمیر کے اوپر ہندوستان کا قبضہ تھا، اب کشمیر کا نیریٹو ہندوستان پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور کشمیر جو ہے وہ ایک ایسا کوئی آپ سمجھیے کہ کوئی ٹافی نہیں ہے جس کو آپ بالکل نگل لیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ بڑی تلخ انہوں نے بات کی ہے، ان کو اس کی قیمت دینی پڑے گی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آج انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہندوستان جتنا تنہا ہے اتنا کبھی تاریخ میں نہیں رہا. یہ میں آپ سے ایگری نہیں کرتا تنہائی والی بات سے. میں آپ کو مودی کے کچھ بیانات سناؤں گا کہ جو ہم پچھلے کچھ عرصے سے اس نے پبلکلی دیے تھے. وی ور اویئر کہ وہ اس کی انٹینشنز کیا ہیں. پھر میں آپ دونوں سے یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، دونوں لیڈرز ہیں اپنی اپنی جماعتوں کے، کہ ہمیں رسپونڈ کیسے کرنا ہے. ہمیں بندوق اٹھا کے پاکستانی قوم کو کہنا ہے بارڈر پہ چلے جاؤ، ہمیں کہنا ہے کہ لشکر طیبہ جیش محمد وہ ایکٹیویٹ ہو جائے، ہمیں پاکستانی 10 کور کو کہنا ہے کہ جاؤ بھائی بارڈر کے اوپر ڈپلائمنٹ کر دو، کیا کرنا ہے پہلے. لیکن میں آپ کو مودی کے وہ بیانات سناؤں گا، اور یہ ایک دن کے نہیں ہیں، یہ اوور ریسنٹ منتھس وہ ریپیٹیڈلی کیا کہہ رہا تھا وہ سناتے ہیں آپ کو. دکھائیے گا. اٹل جی نے انسانیت کی بات کہی تھی، کشمیریت کی بات کہی تھی، جمہوریت کی بات کہی تھی، اور یہ تینوں ایسے پیلر ہیں جس پیلر کے بھروسے ہمارا کشمیر 21ویں صدی کی آن بان شان بن کے رہے گا. یہ وشواس لے کر کے میں آیا. میں نے کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا راجستھان کی بیٹیوں کو کشمیر میں آ کر کے پڑھنے کا من کر جائے، ایسی کشمیر میں پڑھنے کی ویوستھا ہونی چاہیے. ہماری لڑائی آتنکواد کے خلاف ہے، ہماری لڑائی کشمیر کے لیے ہے، کشمیر کے خلاف نہیں ہے. ممبئی کا کوئی ویکتی یہاں سری نگر کے اندر گھومنے پھرنے آیا ہے، کچھ مصیبت آئی، وہ یہاں فائدہ لے سکتا ہے. سرکار ساری ویوستھا کرنے کے لیے ویوستھا بنائی. اور آپ نے کشمیر میں کیا دیکھا ہے؟ کشمیر میں آپ نے یا تو کانگریس کی سرکار دیکھی، یا باپ بیٹے کی سرکار دیکھی، یا باپ بیٹی کی سرکار دیکھی. تینوں پرکار کی سرکاریں دیکھ لی آپ نے. کیا دیا انہوں نے؟ راشٹرواد کا مطلب ہوتا ہے بھارت ماتا کی جے. کشمیر کی استھتی ایسی ہے کہ وہاں کی جنتا ہی اب بدلاؤ چاہتی ہے.
चाहे वो 370 का मामला हो, 35A का मामला हो। जनरल कादर साहब, उसके इरादे क्लियर थे। पिछला पूरी इलेक्शन उसने इसी बात पे लड़ी थी, उसने वो करके आपको करके दिखा दिया, आपको बड़ा क्लियर था क्या कर रहा है। कभी भी शक इस मामले में तो कहीं पर शक की गुंजाइश उन्होंने नहीं छोड़ी थी अपनी पॉलिसीज़ में, अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उसके बाद भी जब भी बात की है। और वो तो कश्मीरियों को बतौर इंसान के ट्रीट ही नहीं करता है, वो तो उनको स्लेव्स, आज के दौर में जो गुलामी का दौर ख़त्म हो गया, 200 साल 300 साल पुरानी बात थी, वो तो ख़त्म हो गया। आज भी वो तो बतौर इंसान उनको ट्रीट ही नहीं कर रहा है, वो कार्रवाई कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है ना कि हमारे पास हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। हम तो यही है, मैं तो ये सजेस्ट कर लूँगा, जिस तरीके से आपने कहा कि जॉइंट सेशन होना चाहिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, कंडम करना चाहिए, पूरी कौम को मोबिलाइज करना चाहिए, एजिटेशन हो, रैलीज हो इनके सपोर्ट में वगैरह वगैरह, ये तमाम के तमाम ये वो पुरानी बातें हैं। कम अप विद स्ट्रेटजी, मुज़म्मती करारदाद इज नॉट इनफ, कम अप विद स्ट्रेटजी। कर रहा हूँ ना कि मुज़म्मती करारदाद आप पास करेंगे, आप रैलियां भी निकालेंगे, आप कंडम भी करेंगे, लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्या इन तमाम बातों का मोदी के ऊपर कोई असर नहीं होगा? ठीक है, इसके बाद आप डिप्लोमेट अपने यहाँ से डेलीगेशन भेजेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं सजेस्ट करता हूँ कश्मीरी भी उसमें शामिल हो, वो अपने अलहदा भेजें, हम अपने अलहदा भेजें, जाएं पूरी दुनिया को, तब भी वो परवाह नहीं करेंगे इसके लिए। अनलेस यूएनएससी की कोई रेजोल्यूशन आ जाए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन ले, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं। तरीका मैं कह रहा हूँ देखें ना, उस पर रेजोल्यूशन लाने के लिए यही है कि ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम के तौर पर अगर हम उसको प्रेजेंट करें और कामयाब हो जाएं, जिस तरीके से वो कुर्बानियां दे रहे हैं। आज ये सोशल मीडिया का दौर है, बेशुमार चीज़ें जो मर्जी है वो वहाँ पर लगा ले, जो पाबंदियाँ, लेकिन चीज़ें बाहर निकल जाएंगी और दुनिया की ज़मीर शायद इसमें जाग जाए। उसमें हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कश्मीरी खुद निकलें, फाइनेंशियली अगर उनको सपोर्ट कर सकते हैं, जाएं दुनिया में अपना मसला पेश कर दें, हमसे जो हो सकता है हम करें। हमारे कश्मीर की भी बात की जाती है, देयर इज ए जस्टिफिकेशन फॉर अस, ये जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, ये पार्ट ऑफ कश्मीर है, इनके लोग बाहर चले जाएं। और हम तो ऑलरेडी अपना राइट, मैंने कहा, हम ऑलरेडी लूज़ कर चुके हैं। हम तो मॉरल, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक की बात करते हैं, और तो कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं। तो ये अभी बुनियादी तौर पर हमने एज ए ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम इसको बनाना है, एज ए मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं बनाना है। एज ए पाकिस्तानी क्लेम के तौर पर अगर करेंगे तब भी दुनिया इसको बाय नहीं करेगा। अच्छा, और अमित शाह ने जब आज वो रेजोल्यूशन पेश की, वो भी दिखा दें तो फिर फवाद साहब से भी पूछते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दिखाएगा जी। अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। चिदम्बरम, उन्होंने क्या कहा इसकी मुखालफत में, वो भी दिखा दें। What have they done? They have not simply got rid of Article 370. They have dismembered the state of Jammu and Kashmir by mischievously misinterpreting both Article 3 of the Constitution and Article 370 of the Constitution. एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहस है फवाद चौधरी साहब इंडिया के अंदर। वो कहते हैं कि ये जो 370 है, ये आर्टिकल 1 या 3 के साथ मिल के कश्मीर का जो उसकी इल्हाक था इंडिया के साथ, उसको एक लीगल कवर या कॉन्स्टिट्यूशनल कवर प्रोवाइड करते थे। जब आप उसको रिपील करते हैं तो वो आपका हिस्सा ही नहीं रहा, वो बिल्कुल एक अलहदा से एंटिटी है जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, ना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कवर वहाँ हो सकता है। ये पूरे इंडिया के अंदर एक बहस है और मालूम नहीं कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट कितनी पावरफुल या इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर आज़ादी से राय भी देगी या नहीं देगी। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले जो थे वो तो ये थे कि लेजिस्लेटिव असम्बली की मर्ज़ी के बगैर आप वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये अब नई सिचुएशन है, क्या करेंगे आप, कैसे देखते हैं, क्या बनने जा रहा है? तो जाहिर है जी, वो तो जाहिर है इंडियन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा और इसको जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली
تو یہ بالکل جو ہے آن دا فیس آف اٹ اللیگل اقدام ہے. آپ پریزیڈنشل آرڈر سے کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو کیسے ڈیفیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل جس طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو جو پرویز مشرف صاحب نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی تھی، اور یہ ایگزیکٹلی آلموسٹ جو انڈیا ہے اس نے پریزیڈنٹ نے یہی کام کیا ہے. انہوں نے وہ جو ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے اس کے گاب میں کانسٹیٹیوشن ہی جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا. تو یہ تو خیر جب جائے گا سپریم کورٹ میں وہ دیکھیں گے وہاں پر کیا بحث ہوتی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہماری آپشنز کی جو اگر بات ہو رہی ہے، اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ابھی ہمارے جو اس ایشو کی ایک اور ڈائمنشن آنی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے میں آگے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ٹافی نہیں ہے جو آپ نے نگل لی ہے، اس کی بڑی ریپرکشنز آئیں گی. تمام ہندوستان میں جو اس وقت کشمیری لیڈرشپ ہے وہ سخت ناراض ہے، کشمیری لوگ سخت ناراض ہیں، اور ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا اس کے اوپر ایک پبلک سینٹیمنٹ کا طوفان آئے گا. اب اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ مودی اور ان کی پارٹی کرے گی کہ یہ اس کو ایل او سی پہ شفٹ کریں گے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ہفتے سے وہاں پر جو ایل او سی کے اوپر فائرنگ بڑھ گئی ہے. آج تو بلکہ کشمیر میں یہ ہوا ہے کہ جو کشمیری پولیس تھی ان سے اسلحہ واپس لے لیا گیا اور ان کو ڈنڈے دے دیے گئے. یعنی ان کا اپنا اتنا ڈسٹرسٹ ہے کشمیریوں کے اوپر کہ وہ کشمیری پولیس کو انہوں نے ڈی ویپنائز کر دیا ہے، ان سے سارے ویپنز واپس لے لیے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ خود جو نریندر مودی کی جو سرکار ہے اس کو شدید خطرہ ہے ایک بڑے ریئیکشن کا، خصوصاً کشمیر سے اور باقی جگہوں سے بھی. اب اس کی ریپرکشن کے لیے بھی ہم نے تیار رہنا ہے. یہ اگر وہاں انڈیا کے اندر ایک لاوا پھوٹتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، تو وہ پھر پاکستان کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ آنا ہے. لہٰذا اس کو ایک صرف آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ معاملہ ابھی ختم ہوا ہے، ابھی یہ معاملہ آج شروع ہوا ہے اور دیکھتے ہیں یہ معاملہ آگے کدھر جاتا ہے. جنرل قادر بلوچ صاحب کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں. کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اسلامک کنٹریز ہیں، یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، یا سو کالڈ ہماری OIC ہے، یہ کوئی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ UNSC تک ہماری مدد کریں گے کہ جائیں اٹھیں ان سے بات کریں؟ نہیں کریں گے ملک صاحب. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ UAE نے وہاں پر 70 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی تھی. پتہ نہیں شیخ محمد نے وہ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن $1 بھی واپس نہیں لیں گے. سعودی عرب کے جو تعلقات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. زیادہ سے زیادہ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے جب اس قسم کی بات چیت ہم کرتے رہے، تھوڑے بہت ہمیں فائنینشیل سپورٹ وہ کرتے رہے جو انڈائریکٹلی پراؤڈلی اس پہ کوئی کنٹریبیوٹ کرتا یا نہیں کرتا. جہاں تک ان کا تعلق ہے ان سے کوئی سوائے اس کے کہ ڈپلومیٹیکلی یس اگر وہ ایسی کی اب وہاں پر کانفرنس آ جاتی ہے اور وہاں پر ایک کنڈمنیشن کے عمل لا سکتے ہیں. کنڈمنیشن اگر آ جاتا ہے اس کے لیے تو اس کنڈمنیشن انڈیا نے اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں کرنی. شاید وہ انڈیپینڈنٹلی کنڈمنیشن بھی نہیں دیں گے، OIC کے فورم سے دے دیں گے. براہ راست سوچیں کہ UAE سے مضمتی OIC کے لیول پہ وہ بلائیں گے، OIC کی میٹنگ، وہاں سے کنڈمنیشن کا ایک ریزولوشن پاس کرائیں گے. دیٹ از گوئنگ ٹو بی اباؤٹ آل. لیکن ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملات جس طریقے سے فواد صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اپرائزنگ ہوگا، کشمیری اٹھے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، بالکل وہ کریں گے، بہت کچھ کریں گے، قربانیاں جانوں کے دیں گے، سب کچھ کریں گے. OIC کے فورم کے اوپر انہوں نے انڈین فورن منسٹر کو بلا کے بٹھا لیا تھا، پاکستان کے احتجاج کے باوجود انہوں نے وہاں سے بٹھایا اس کو. اب اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر پریشر آ جائے گا. ممکن ہے وہاں پر نادن ایریاز میں ہمارے یہاں وہاں پر کارگل مارگل سیکٹر پہ وہاں پہ ممکن ہے کوئی تھوڑے بہت اسکرمشز بھی ہو جائیں. ہمارے ملک کے اندر مداخلت کی والی کاروائی اس کو بھی آگے لانے کی کوشش کریں گے. یہ بھی دیکھ لینا ہمیں تیار رہنا چاہیے. ایک کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے بھی فواد صاحب لے لوں. ہم نے بہت کوشش کر کے پچھلے سال ایک میں بہت محنت کر کے، آسانی سے نہیں، بہت جان جوکھوں کا کام تھا. یہ جو ہمارے وہ گروپس تھے، جہادی گروپس جو کشمیر میں جاتے تھے، ان کو نیچے لا رہے، کنٹرول کر رہے تھے، اسکیل ڈاؤن کر رہے تھے کہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں. موسٹ ڈیفیکلٹ سٹیپ حافظ سعید صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا. آپ کو لگتا نہیں ایسے سٹیپ سے ایک نئی چنگاری پھوٹے گی؟ یہ کیا ہتھیار تھا آپ کے پاس؟ یہی تو پرابلم ہے. جب ہم ایک پوری کوشش کر رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ڈی ویپنائز کرنے کی، وہ جو افغانستان کی وار کے ریپرکشنز ہیں ہم اس کو کلوز ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، این اس وقت ہمارا جو ہندوستان ہے وہاں پر ایک فاسسٹ گورنمنٹ آ گئی ہے. اور نریندر مودی صاحب جس طرح سے آگے جنرل قادر بلوچ کہہ رہے ہیں کہ تمام نارمز جو ہیں
ان کو تہوبالا کرتے ہوئے وہ انہوں نے کسی چیز کی کوئی پرواہی نہیں ہے. سو اس کی ریپرکشنز ہوں گی پاکستان میں. تو فرینکلی ابھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ سچویشن یہاں پہ ٹھہرے گی اور یہ سچویشن آگے بڑھے گی, اور پاکستان کو ہر طرح کی ایونچولیٹی کے لیے تیار رہنا چاہیے. فواد چودھری صاحب, جنرل قادر بلوچ صاحب, بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.